بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه ما بعد. چونکہ اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، ان کی کمزوریاں بیان کی جا رہی تھی، اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بڑے تعجب سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں سیدھے راستے پر ہیں، یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں سیدھے راستے پر ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ، جن پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد له نصیرا، ان کا مددگار آپ کو ہرگز کوئی نظر نہیں آئے گا. انسانی فطرت ہے کہ انسان جب آنکھ بند کر کے کسی کی دشمنی میں پڑتا ہے تو پھر وہ کس حد تک گر سکتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. اور جو قوم اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے وہ پھر خرافات میں پڑ جاتی ہے. یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا. ایک تو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، ان کو انبیاء کی امت میں شامل کیا تھا، لیکن وہ اپنے مقصد کو بھول گئے. اپنی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات اور منمانی زندگی کو ترجیح دینے لگے، یہاں تک کہ وہ ایسی ایسی خرافات میں پڑ گئے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جادو، ٹونگی، سفلی اعمال، اوہام پرستی، یہاں تک کہ بت پرستی میں بھی وہ بہت آگے چلے گئے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کفار جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے ان کے متعلق کہنے لگے کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ بہتر ہے. تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی توریت کا ایک حصہ ان کے پاس آج بھی موجود تھا. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو توحید کا ایک حصہ اپنی حالت پر باقی تھا، اگرچہ اس کے اندر بہت کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی تھی، پھر بھی ایک حصہ باقی تھا اپنی حالت میں، جس حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں. آپ کی صفات کو واضح طور پر بیان کیا گیا تھا، اور بہت سی وہ باتیں تھیں جو اللہ کی عبادت کی طرف انہیں متوجہ کرتی تھی، شرک اور بت پرستی سے انہیں روکتی تھی.
اور قرآن کے اندر جو بنیادی تعلیمات نازل کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، لیکن وہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ جبت کے لغوی معنی آتے ہیں گندگی کی، گندی چیز، اور طاغوت کے لغوی معنی آتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی میں ڈال دے، حد سے آگے بڑھا دے۔ اور شرعی اصطلاح میں دیکھا جائے تو دونوں کے معنی آتے ہیں اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی بندگی میں مبتلا کرنا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے نکال کر دوسروں کی بندگی میں ہمیں لگا دے وہ طاغوت کہلاتا ہے، جبت کہلاتا ہے۔ اور جبت میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے جادو ہے اور اس طرح کی سفلی چیزیں، جیسے مہرت لینا، جوتشی کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، یہ جو وہم پرستی کہلاتی ہے اور جادو اور سفلی اعمال کہلاتے ہیں اس کو جبت کہتے ہیں، شیطانی اعمال۔ اور طاغوت بت پرستی کو بھی کہتے ہیں، شیطان کی پرستش کو بھی کہتے ہیں، اور انسانیت کی جو پرستش کی جاتی ہے انسانوں کی اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہودی اس زمانے میں یہ ایک تو سفلیات میں پڑے ہوئے تھے، جادو کا ان میں غلبہ تھا، وہم پرستی میں بڑی حد تک آگے بڑھ چکے تھے، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا ان کے ہر روزمرہ کا معمول تھا۔ دوسری طرف وہ شیطانوں کی عبادت پہ لگے ہوئے تھے، بت پرستی میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کتاب ہونے کے باوجود اس طرح کی اوہام پرستی میں، سفلیات میں، جادو میں، خیالی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت بھی کرنے لگے ہیں۔ اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ صحیح راستے پر ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب غزوہ احد میں شکست ہو گئی مسلمانوں کو، تو یہودیوں کا ایک قافلہ مشرکین کے پاس گیا تھا۔ حالانکہ یہودیوں کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن کے خلاف لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہم لوگ حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ کچھ لوگ مکے گئے اور مکے کے مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ورغلایا اور کہا کہ ہم لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے۔ تو اس وقت ابو سفیان اور جو وہاں کے سربراہ عہدہ لوگ تھے انہوں نے ان کی میزبانی بھی کی، لیکن کہا کہ آپ بھی اہل کتاب ہیں اور محمد بھی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ آپ آپس میں ساز باز کرنے لگے اور ہم کو دھوکہ دیں، تو اس لیے ہم اس وقت تک آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کریں۔ تو انہوں نے جا کر بتوں کو سجدہ کیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے چلے گئے، اور پھر وہاں پر دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ پھر ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ آپ اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ امی ہیں، آپ بتائیے ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین بہتر ہے؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کے دل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی رکھوالی کرتے ہیں، یہاں جو مہمان آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، اور محمد تو رشتے ناتے کو توڑنے والے ہیں، ہمارے دین کو برا بھلا کہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بہتر ہیں ان سے۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کتاب ہے، اللہ کے نبی وہ سچے نبی ہیں جن کا ان کی کتاب میں تذکرہ ہے، سب کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن دشمنی اور ضد، ہٹ درمی
ایسی چیز ہے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، دلوں سے سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تو اسی پر اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، تاکہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، حق کو غلط قرار دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کفر کو صحیح قرار دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت کرے، جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اب دیکھیں گے اس کا اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد یہی ہوا، ایک ایک کر کے یہودی ذلیل بنا کر مدینے سے نکال دیے گئے یا مار دیے گئے۔ بہرحال ان آیات پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جو قوم اپنی کتاب اور اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے وہ پھر ایسی چیزوں میں وہم پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز، جب دشمنی میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے پھر صحیح غلط، سچائی اور جھوٹ اس کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز جو یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کرتا ہے وہ قوم کو بھی ہدایت نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔